سمندر ہوں گے، آپ نہ ہو تو بھی آپ شاد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں تو آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور کیا آپ کو بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ شروع زمین میں کوئی چیز بھی اس نے بیکار پیدا نہیں فرمائی ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا۔ درمیان میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ آپ سے عرض کر کے پھر ایک دوسری باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب حکیم تھے اور بڑی اچھی حکمت وہ جانتے تھے اور بہت اچھا فن ان کے پاس تھا۔ ایک مرتبہ وہ رفع حاجت کے لیے بیت الخلا میں گئے اور وہاں غلاظت میں کچھ کیڑوں پر جب ان کی نظر پڑی تو دل میں یہ خیال ہوا کہ مالک، ہر چیز کو تو نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ان کیڑوں کو کس کام کے لیے تو پیدا کیا ہے؟ یہ جو تصور آیا اس حکیم کو تو آپ کی بینائی سلب ہو گئی، آپ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ اب وہاں سے رفع حاجت کر کے نکلے اور اس تصور پر جو آپ کو سزا ملی تھی اس سزا کو بھگت رہے ہیں۔ بھگتتے بھگتتے چند دن گزر گئے، ان کو اطلاع یہ ملی کہ کسی شہر میں ایک حکیم ہے، وہ حکیم نابیناؤں کا علاج کرتا ہے۔ جہاں نابینا اس کے پاس رجوع ہوتے ہیں، بینائی اس کو آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ اس تلاش میں نکلے اور تشریف لے گئے۔ وہ حکیم صاحب کی عادت یہ تھی کہ وہ دوا کسی مریض کو نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے اس نابینا کی آنکھ میں لگایا کرتے تھے۔ تو ان کے گھر کے سامنے ایک صف کی صف بندی رہتی تھی، نابیناؤں کی اور اندھوں کی۔ وہ حکیم صاحب گھر سے نکلتے اور وہ نابینوں اور اندھوں کو ایک ایک کر کے ان کی آنکھوں میں دوائیں لگا کے لے جاتے تھے۔ یہ بھی اس صف میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ حکیم صاحب دوا لگانے کے لیے آئے تو انہوں نے خواہش کی کہ حضرت میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے نہ لگائیں، بلکہ مجھے عنایت فرما دیجئے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے آنکھ میں دوا لگا لوں گا۔ وہ وسیع القلب حکیم تھا اور بڑے اعلیٰ ظرف کا تھا۔ اس نے کہا مریض یہ خواہش کر رہا ہے، اس خواہش کے موافق وہ دوا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ حکیم صاحب دوا کو بجائے آنکھوں میں لگانے کے وہ چاٹ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ دوا آنکھوں میں لگانے کی تھی، نہ کہ کھانے کی تھی۔ کہا حکیم صاحب مجھے پتا ہے کہ یہ دوا آنکھوں میں لگانے کی ہے، میں بھی حکیم ہوں، پوری حکمت میں نے پڑھی ہے، ساری کتابیں مجھے ازبر ہیں، میں کھایا اس لیے ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ اس کے اندر کیا کیا اجزاء ہیں، آپ نے کون سے اجزاء اس کے اندر ڈالے ہیں جس کی وجہ سے بینائی واپس ہوتی ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے میں نے اپنے ذائقے پر اس کو رکھا تاکہ یہ معلوم ہے۔ تو اس نے کہا اچھا بتاؤ اس کے اندر کیا کیا دوائیں ہیں۔ وہ بھی اعلیٰ درجے کا حکیم تھا، ساری چیزیں گنانے شروع کر دیا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، سارے مفردات گنا دیے۔ ان سارے مفردات کا ایک معجون بنا ہے، سارے مفردات کا ایک مرکب ہے، یہ سب مفردات کو اس نے گن لیا۔ گننے کے بعد میں کہا کہ اور کچھ ہے، تو کہا کچھ نہیں، اس کے اندر یہ سارے مفردات ہیں، 10-20 مفردات گن دی۔ اخیر میں حکیم نے کہا کہ ارے ایک چیز تو بھول رہا ہے، اس دوا کے اندر وہ غلاظت کے کیڑے بھی شامل ہیں، جس پر تجھے یہ سزا ملی ہے۔ تو یہ سمجھا تھا کہ کیڑے بیکار چیز ہیں، لیکن وہ کیڑے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ گئی ہوئی بینائی واپس آ جاتی ہے، تو یہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو اب ان کو وہ متنبہ ہوئے اس بات پر کہ واقعی یہ دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی ہے۔ تو آسمان آپ کے لیے، زمین